حضور نے اس وقت دعا دی، فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار، حوصلے والا، تحمل والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ امیر معاویہ ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں، 19 سال کے بعد حکمران بنے، اللہ کے نبی کی خدمت میں ہیں۔ غسان کا شہزادہ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آیا، جب ملاقات کر کے جانے لگا، اللہ کے نبی سے کہتا ہے میں آپ کے لیے کچھ تحفے لے کر آیا ہوں، آپ میرے ساتھ کوئی اپنا غلام بھیجیں، وہ مدینے سے باہر ہیں، میں اس کو دوں گا، وہ آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی نظر مبارک کو گھمایا، اللہ کے نبی کی نظر مبارک حضرت معاویہ کے چہرے پر پڑی، سائڈ پہ بیٹھے تھے، فرمایا اٹھو معاویہ، اس شہزادے کے ساتھ جاؤ اور یہ جو آپ کو سامان دے گا وہ لے کر آؤ۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں شہزادہ دوسرے دروازے کی طرف سے گیا اور میرا جوتا پرلی سائڈ پہ پڑا تھا، اب میں نے سوچا اللہ کے نبی کا حکم ہے، جوتا اس دروازے پہ پڑا ہے، یہ اس دروازے سے جا رہا ہے، کہیں حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں ننگے پاؤں ہی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب آپ بتائیں، عرب کی زمین ہے، اس کے اوپر پتھر ہیں، حضرت معاویہ نے پرواہ نہیں کی، ساتھ چل رہے ہیں ننگے پاؤں۔ جب پاؤں زخمی ہوئے، اس شہزادے سے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لیں، وہ کہتا ہے نہیں، آپ نوکر، غلام، میں بادشاہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت معاویہ نے کہا چلو ٹھیک۔ حضرت معاویہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، جب اس کے پاس پہنچے جہاں اس کی سواری کھڑی تھی، اس نے اپنا سامان رکھا تھا، حضرت معاویہ نے وہ سامان لیا اور حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضور نے جب حضرت معاویہ کو دیکھا، پاؤں زخمی، پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، اور حضرت معاویہ پریشان، فرمایا معاویہ یہ کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کا حکم تھا، میں نے جوتے نہیں پہنے، آپ کا حکم سمجھ کر میں نکل پڑا، میں نے اس شہزادے سے میں نے کہا مجھے سواری پہ سوار کر لو، اس نے کہا نہیں، تو کمی ہے، نوکر ہے، میں تجھے سوار نہیں کروں گا۔ یا رسول اللہ اس وجہ سے میری یہ حالت ہوئی۔ حضور نے اس وقت دعا دی، فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار، حوصلے والا، تحمل والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ امیر معاویہ ہے۔ پھر 19 سال کے بعد آپ کو اللہ نے حکومت دی، آپ حکمران بنے۔ حضرت معاویہ نے غسان کا علاقہ فتح کیا، وہاں سے سارے قیدی حضرت معاویہ کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ ان قیدیوں کے اندر یہ شہزادہ بھی تھا جس نے جوتا نہیں دیا تھا۔ حضرت معاویہ نے پہچان لیا یہ وہی ہے جس نے مجھے کمی سمجھا، نوکر سمجھا اور مجھے سواری پہ سوار نہیں کیا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا چلو بھی، اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو مہمان خانے میں لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھلاؤ، 1 مہینہ اس کو مہمان خانے میں رکھو۔ جب 1 مہینہ گزرا، خوب انہوں نے اس کی خدمت کی۔ جب حضرت معاویہ نے اس کو رہا کیا، ساتھ کچھ درم دیے، انعامات دیے۔ جب وہ جانے لگا، آگے تھوڑا سا گیا، پھر چل کے واپس آیا، کہنے لگا آپ کو دیکھا ہے میں نے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے بھی آپ کو پہچان لیا ہے اور آپ نے مجھے 1 مہینے کے بعد پہچانا ہے۔ وہ شہزادہ کہتا ہے آپ وہ تو نہیں جب میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، آپ کو میں نے سواری پر سوار نہیں کیا تھا، اور آج 19 سال کے بعد آپ ہمارے بادشاہ بنے ہیں، حکمران بنے ہیں، آپ کا میرے ساتھ یہ برتاؤ ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا وہ تمہارے بڑوں کا پڑھایا ہوا سبق تھا اور یہ سبق محمد مصطفیٰ کا پڑھایا ہوا ہے۔ تو نے میرے ساتھ یہ کیا اور میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، یہ ہمیں اللہ کے نبی نے یہ سبق پڑھایا تھا۔ تو اپنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، ان کی عزت اور تکریم، ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر راسخ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدنا معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام کی محبت اللہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔